कर दिया, चलो हो गया हो गया। मोमिनीन व मोमिनात सलाम अलैकुम। मजलिस का आगाज़ 10:30 बजे होगा, लेकिन अब तिलावत कलाम पाक के साथ आज का प्रोग्राम आगाज़ होगा। रोज़ाना तिलावत के लिए एक दिन कारी मासूम साहब को ज़हमत दूंगा, एक दिन नासिर साहब को ज़हमत दूंगा। आज कारी मासूम साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ, मासूम लखनवी, और तिलावत कलाम पाक से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें। एक नारे सलवात। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. अब आज बच्चों से पेशकार जैसे कि कैनिया में होता है कि बच्चे पहले पेशखानी करते हैं, बाद में मजलिस होती है। अब मैं सबसे पहले अली जाफ़र नकवी सल्लल्लाहु को बुला रहा हूँ कि वो आएँ और बाजार कैनिया में अज़ान पेश करें। नारे तलवार खड़े हो जाइए, खड़े होकर पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो, पढ़ाई पढ़ो। अस्सलामुअलैकुम। दुआएं देता है कि बिला हुसैन जिंदाबाद, दुआएं देता है कि बिला हुसैन जिंदाबाद, खितू है काबे का काबा हुसैन जिंदाबाद, खितू है काबे का काबा हुसैन जिंदाबाद, अली की गोद का पाला हुसैन जिंदाबाद, अली की गोद का पाला हुसैन जिंदाबाद, मुसीबतों से नहारा हुसैन जिंदाबाद, मुसीबतों से नहारा हुसैन जिंदाबाद। हज़ार बार ज़बा मेरी काट दी जाए, हज़ार बार ज़बा मेरी काट दी जाए, हज़ार बार कहूँगा हुसैन जिंदाबाद, हज़ार बार कहूँगा हुसैन जिंदाबाद। तवाफ़ रोज़े शब्बीर कर रही है नमाज, तवाफ़ रोज़े शब्बीर कर रही है नमाज, पुकारता है ये सजदा हुसैन जिंदाबाद, पुकारता है ये सजदा हुसैन जिंदाबाद। नमाजियों पे ये लाजिम है मस्जिदों की कसम, नमाजियों पे ये लाजिम है मस्जिद की कसम, कहे बिछा के मुसल्ला हुसैन जिंदाबाद, कहे बिछा के मुसल्ला हुसैन जिंदाबाद। ज़मी को इतनी बुलंदी पे रख दिया तुमने, ज़मी को इतनी बुलंदी पे रख दिया तुमने, ये बोला अर्श मोहल्ला हुसैन जिंदाबाद, ये बोला अर्श मोहल्ला हुसैन जिंदाबाद। नारे सलवात। अब सैयद वली नकवी सल्लल्लाहु। सहरे जिल्लत के व्यासिन साकिनों, मुर्तज़ा के अदावत में बल खाए हो, मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे, आज मुझसे लड़ने चले आए हो। मिट्टी में मिट्टी में मिल गए हैं, चलो कोई बात नहीं, फिर याद करके कल पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब रेहान सल्लल्लाहु से गुजारिश है।
السلام علیکم۔ یہ شمر بولا میں پانی بند کر دوں گا، حسین بولے میں اس پر بھی صبر کر لوں گا۔ یہ شمر بولا میں حاکم ہوں جبر کرتا ہوں، حسین بولے میں سید ہوں صبر کرتا ہوں۔ یہ شمر بولا تم پر بڑا ستم ہوگا، حسین بولے کہ اللہ کا کرم ہوگا۔ یہ شمر بولا ہر برچیاں ہیں بالے ہیں، حسین بولے یہاں سر کٹانے والے ہیں۔ یہ شمر بولا کفن تک نہ ڈالا جائے گا، حسین بولے کہ جنت سے جوڑا آئے گا، جوڑا آئے گا۔ اب لارائب سلمہ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ محمد لارائب، ایک نعرہ تلوار۔ بآواز بلند نعرے سلوار۔ اے مومنو جب مجلس شبیر میں آنا، بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا۔ ارے مجلس جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ رے اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ، ہو شام کے زنداں کی طرف آپ کا جانا، پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ۔ رے بے حال ہوئی قبر میں روتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ رے شام آ گئی جب باد صبا بن کے اندھیرا، زینب نے کیا بھائی کے لاشے پہ یہ نوحہ، رے کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا؟ ارے ایک کوزہ لیے دشت میں آئی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ رے یوں جانب دریا گئے عباس دلاور، اور دریا سے مشکیزہ بھرا بانی مضطر، دریا کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ کر،
ارے ہے تیسرا دن ہائے تڑپتی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ. حضرت کچھ اعلانات سماعت فرما لیں. یہاں کی مجلس کے بعد حسینیہ جنت کی کھڑکی، حسینیہ آغا باقر اور حسینیہ سید علی نقی میں مجالس کا سلسلہ جاری ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہاں کی مجلس کے بعد ان مجلسوں میں شرکت فرمائیں. یہاں کے بعد فوراً جنت کی کھڑکی میں مجلس ہوتی ہے، اس کے بعد آغا باقر میں ہوتی ہے، اس کے بعد علی نقی صاحب کے امام باڑے میں ہوتی ہے. آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نئے لکھنؤ میں مجالس کا سلسلہ جاری ہے. آپ کو معلوم ہے سعادت علی خان کے مقبرے میں مجالس ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ قبطین آباد کے امام باڑے حضرت گنج جو ہے وہاں بھی مجالس ہو رہی ہیں. اور روزانہ 1 بجے دن میں بڑے امام باڑے میں مولانا شبیر علی وارثی کا بیان ہو رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیں. یہ بہت ہی عمدہ مجالس ہوتی ہیں. آپ کو معلوم ہے بہت ہی بہترین مقرر ہیں شبیر علی وارثی. آپ حضرات اس میں تشریف لے جائیں. وہ 1 بجے دن کو وہاں ہوتی ہے مجلس. 13 محرم کو اسی حسینیہ میں یوم خواتین کربلا منایا جائے گا، جس میں مولانا کلب جواد صاحب خطاب فرمائیں گے. بعد ختم مجلس جلوس ماری کے ساتھ 24 چھوٹے چھوٹے تابوتوں کی زیارت کرائی جائے گی. یہ پروگرام امام زمانہ ٹرسٹ کی جانب سے ہوتا ہے. اب ایک اور اعلان یہ ہے کہ مولانا کلب جواد صاحب کے صاحبزادے مولانا کلب احمد صاحب ایران سے صاحب امامہ ہو کر تشریف لائے ہیں، اور وہ اس سال 2 جگہ مجلسیں پڑھ رہے ہیں. ایک تو زین العابدین خان کے امام باڑے میں جو کالی چرن اسکول کے پاس ہے، اور دوسرا جان الدولہ کے کربلا میں. آپ حضرات سے گزارش جان الدولہ کے کربلا میں شام کو 7:30 بجے مجلس ہوتی ہے، اور زین العابدین خان کے امام باڑے میں صبح 9:30 بجے. ایک اور اعلان یہ ہے کہ 8 محرم کو آپ کو معلوم ہے علم فاتح فرات دریا والی مسجد سے اٹھتا ہے اور اس امام باڑے میں آتا ہے. بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہاں جب وہ علم پہنچتا ہے تو یہاں ایک مصائب کی مجلس ہوتی ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ علم کے ساتھ تشریف لائیں تو یہاں اس چھوٹی سی مجلس میں بھی شرکت کریں، جس میں صرف مصائب پڑھے جاتے ہیں، اور رات کو 2-3 بجے کے قریب وہ مجلس ہوتی ہے، تو اس میں بھی شرکت فرمائیں. اس کے علاوہ انجمن رضاکارانہ حسینی کی جانب سے یوم زینب منایا جاتا ہے ہر سال 11 محرم کو. آپ کو معلوم ہے یوم عباس بھی اسی امام باڑے میں 12 محرم کو ہوتا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان پروگراموں میں شرکت فرمائیں. اب جناب نایاب مرتضیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. مجلس شروع ہونے میں صرف 3 منٹ بچے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ لائیں. 2-3 شعر پڑھیں. ایک نعرہ سلوات. ایک قطع جرار صاحب علیہ السلام کہ مجلس میں آؤ خلد دکھائیں گے فاطمہ، مجلس میں آؤ خلد دکھائیں گے فاطمہ، اور حر کی طرح نصیب جگائیں گے فاطمہ، حر کی طرح نصیب جگائیں گے فاطمہ. فرش مجلس بچھانا فقط میرا کام تھا، فرش مجلس بچھانا فقط میرا کام تھا. اب آئے گا وہ جس کو بلائیں گے فاطمہ، اب آئے گا وہ جس کو بلائیں گے فاطمہ. ایک نعرہ سلوات. کہ ہمارا کام اسی در پہ ہے صدا دینا، ہمارا کام اسی در پہ ہے صدا دینا، ہے جس کی شان طلب سے کئی گنا دینا، ہے جس کی شان غم حسین بلائے گا خود ہی لوگوں کو، ہمارا کام ہے فرش عزا
بچھا دینا سوائے حضرت قاسم کسی کے بس میں نہیں چکھے بغیر کوئی ذائقہ بتا دینا. اب مجلس شروع ہونے میں 1 منٹ باقی ہے اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہاں آج کل شام کو مغرب کی نماز کے بعد ڈور والی گلی میں بھی جو مسجد ہے وہاں عشرہ قائم کیا گیا ہے. آپ حضرات اس میں بھی تشریف لائیں. شام کو ہوتی ہے مسجد بعد نماز مغربین. اس کے علاوہ 14 محرم کو سکن آباد کے امام باڑے میں سالانہ مجلس منعقد ہوگی امام کے پنجم کی، جس میں مولانا کلب جواز صاحب کا بیان ہوگا. آپ حضرات سے شرکت کی التماس ہے. پھر یاد دہانی ایک مرتبہ آپ کو کرا دوں کہ مولانا کلب جواز صاحب کے بیٹے مولانا کلب احمد صاحب روزانہ صبح 9:30 بجے زین العابدین خان کے امام باڑے میں مجلس پڑھتے ہیں اور شام کو 7:30 بجے جامع الدولہ کی کربلا میں ان کا بیان ہوتا ہے. جب تک مولانا تشریف لائے میں کچھ باتیں آپ لوگوں سے گزارش کر لوں کہ جو لوگ موٹر سائیکلوں سے، اسکوٹی سے یا گاڑیوں سے آتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اتنا خیال رکھیں کہ جہاں پر وہ گاڑی پارک کر رہے ہیں مومنین کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو. اگر ہم مومنین کے لیے کوئی سہولت پیدا نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں برائے کرم. کہیں ایسی جگہ پر گاڑی کھڑی کریں جہاں سے راستہ نہ رکے، جہاں سے اور بیچ جیسے ہی مجلس ختم ہو بیچ میں ہارن بجاتے ہوئے زور زور سے جانے کی یہ خلاف تہذیب بھی ہے. تو لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طریقے کا اس سے بچیں، خاص کر نوجوانوں سے گزارش ہے. اور دوسری ایک گزارش یہ ہے کہ نوجوان جو یہاں آتے ہیں ہندی میں لکھ کے لے کے آتے ہیں. ہندی ہماری قومی زبان ہے لیکن اردو سیکھنے کی کوشش کریں. علم و نوحہ اور سلام کے لیے ضروری ہے کہ اردو بچے سیکھنے کی کوشش کریں. تو نوجوان اور جو بچے ہیں، اطفال ہیں، ان کے ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اردو سکھائیں تاکہ سلام، مرثیات، سوز اچھے ان کو وہ لوگ جوان ہو کر بھی صحیح طریقے سے پڑھ سکیں. ایک نعرہ سلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین
أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعده فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات على محمد. یہ سلسلے کی تیسری مجلس ہے اس کے ذریعے اقدامات میں. پچھلی 2 مجلسوں میں نے جو عزاداری کی عظمت، جو شرف، جو مرتبہ اور امام حسین علیہ السلام کو جو خصوصیت حاصل ہے ائمہ معصومین میں، اس کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ ہوا. ظاہر ہے کہ میری زبان میں دم نہیں ہے کہ ہم اس آقا کی کوئی ہلکی سی منزلت بھی آپ کے سامنے بیان کریں، لیکن خود ائمہ معصومین کی جو روایات ہیں، ان کے جو ارشادات ہیں، انہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا عظمت ہے، کیا شرف ہے، کیا مرتبہ ہے. اسی لیے میں نے شاید حدیث لحاظ کی لیے کسی اور مجلس میں کہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آپ سفینہ نجات ہیں اور آپ کے جد حسین بھی سفینہ نجات ہیں، تو فرق کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا کہ ہم سب سفینہ نجات ہیں، مگر میرے جد حسین کا سفینہ سب سے وسیع ہے اور سب سے تیز رفتار ہے. یعنی سب سے زیادہ جو شفاعت ہوگی وہ امام حسین کے ذریعے ہوگی، اور سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ امام حسین کی شفاعت کے تحت جائیں گے. اسی لیے روایت ہے کہ ایک میدان حشر میں 1000 صفیں لگی ہوں گی گناہ گاروں کی. 1000 صفیں. وہ کتنی لمبی صفیں ہوں گی جو آپ کو یہاں صفیں دکھائی دیتی ہیں، اس سے ان کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. مشرق سے لے کر مغرب تک ایک صف کا طول ہوگا، مشرق سے لے کر مغرب تک. توجہ رہی، ائمہ معصومین کی حدیثوں کے سہارے کہہ رہا ہوں میں آپ. لہذا جو امام نے ارشاد فرمایا، ائمہ نے ارشاد فرمایا، اس کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں. عظمت خود ائمہ معصومین میں حسین کا کیا شرف ہے، خود اہل بیت علیہ السلام میں امام حسین کا کیا شرف ہے. امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ 1000 صفیں گناہ گاروں کی ہوں گی، جس میں سے 900 صفوں کی شفاعت حسین اکیلے کریں گے، اور جو ایک صف ہوگی اس کی شفاعت ہم سب مل کر کریں گے. ایک صلوات میں محمد. اس سے آپ اندازہ کیے خود اہل بیت علیہ السلام ان کے ارشادات کے تحت امام حسین کی جو عظمت و شرف و مرتبہ. اور آپ دیکھیں کہ یہ شرف جو ہے یہ کربلا کے بعد نہیں ملا ہے، یہ شرف ہمیشہ سے حاصل تھا. اور اس کا ثبوت ہے آیت تطہیر. جب آیت تطہیر آپ مسلسل تلاوت کرتے رہتے ہیں حدیث قصہ کی، لہذا آپ سب گواہ ہیں اس بات کے کہ جس وقت امام حسن تشریف لائے قریب، تو جب سلام کیا ہے تو رسول نے کیا خطاب کیا ہے؟ یا ولدی و یا صاحب حوضی، اے میرے بیٹے اور اے حوض کوثر کے مالک، حوض کوثر کے مالک. یا ولدی و یا صاحب حوضی. حوض سے کیا مراد ہے؟ یہ کوئی مسجد کا حوض مراد نہیں ہے، یہ امام پاڑے کا حوض مراد نہیں ہے، اس سے مراد ہے حوض کوثر. یعنی آپ جو ہیں وہ حوض کوثر کے مالک. میرے بیٹے آپ مالک حوض کوثر ہیں، آپ کی ملکیت میں حوض کوثر ہے. اور جب امام حسین تشریف لائے تو کیا فرمایا؟ یا ولدی یا شافع امتی، یا شافع امتی، اے امت کے شفیع. تو مسلمانوں کو میدان میں بڑھنے کے بعد رسول اللہ سے 2 امیدیں ہیں خالی. ایک ہے کہ شفاعت کریں گے، اور ایک امید یہ ہے کہ حوض کوثر پر
وہاں کا حوض کوثر کا پانی پلائے گی وہاں کے اوپر، وہاں سیراب کریں گے، مگر رسول اللہ نے اپنی دونوں جاگیریں اپنی دونوں نواسوں کو عطا کر دی ہیں۔ شفیع امت جو ہے حسین ہے، ساقی کوثر جو ہے امام حسن ہے۔ صلوات ہے بلند آواز۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد و آلہ۔ اب صرف یاد دہانی کے طور پر دو چار جملے کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات ظاہر کہ اب ظاہر ٹی وی آ گیا ہے اور انٹرنیٹ آ گیا ہے اور یہ آ گیا پھولا اور دھماکہ، لہذا اب آسانی ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے مجلس سن لو، گھر میں لیٹے لیٹے مجلس سن لو، اور کرسی پہ بیٹھے بیٹھے مجلس سن لو، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے مجلس سن لو۔ نہیں، فرش اعضاء کی اہمیت الگ ہے، اعضاء کے فرش کی اہمیت الگ ہے۔ اس کے لیے مجلسوں کے روایتوں میں 32 نام ہیں۔ ان مجلسوں کے، جس کو ہم مجلس حسین کہتے ہیں، اس کے 32 نام روایتوں میں ہیں، 32 نام ہے اس کی روایتوں میں، اور سب ائمہ معصومین سے مروی ہیں، خود رسول اللہ سے مروی ہیں۔ ایک نام اس کا مجلس کے کیا ہے؟ مصلی اللہ۔ یہ مجلس کا فرش جو ہے وہ اللہ کا مصلی ہے۔ نہیں نہیں، عجیب چیز ہے۔ اب میں ان سے کہہ رہا ہوں جو گھر میں بیٹھے بیٹھے ڈرائنگ روم میں سن رہے ہیں، ان سے میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہو مصلی اللہ، یہ اللہ کا مصلی ہے، یہ فرش اللہ کا مصلی ہے۔ تو کیا اللہ یہاں نماز پڑھتا ہے یا قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں۔ نہ اللہ نماز پڑھتا ہے، نہ رکوع ہے، نہ قیام ہے، نہ قعود ہے، بلکہ مجلس پہ بیٹھنے والے کے اوپر درود بھیجتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا مصلی۔ صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد۔ دوسرا نام سنیے، یا علی یا علی۔ دوسرا نام سنیے، مشہد و ملائکۃ المقربین۔ جو مقرب ملائکہ، سب نہیں، جو اللہ کے مقرب ملائکہ ہیں ان کا مشہد ہے، یعنی وہ یہاں آ کر بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ مجلس میں شریک ہوتے ہیں، ہماری صفوں میں ملائکہ موجود ہیں۔ کون؟ ملائکہ مقربین، عام نہیں۔ جبریل یہاں موجود ہیں، میکائیل یہاں موجود ہیں، اسرافیل یہاں موجود ہیں، اور ملک الموت بھی یہی موجود ہیں۔ ایک صلوات بھیجو بلند آواز۔ منکر نکیر بھی یہی موجود ہیں۔ دیکھیے، جب مسلسل ملنا جلنا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر ٹرین کے اوپر سفر بھی کسی کے ساتھ ہو جائے تو آپس میں انسیت پیدا ہو جاتی ہے، آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ 4 گھنٹے یہاں سے دہلی ہم ساتھ ساتھ گئے تھے تو آپس میں محبت، ایک دوسرے کا ٹیلی فون نمبر لے لیتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹیلی فون نمبر دے دیا، آپ ہمارا لے لیجیے، تاکہ آپ بات چیت ہوتی رہے گی، آگے بھی دوستی رہے گی، آگے بھی انسیت رہے گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، کوئی اگر کسی کا کلاس فیلو ہے تو آپ کسی کے پاس پہنچتے تھے، فلاں جو صاحب سے سفارش کر دیجیے ہماری، کہا بھائی میں تو نہیں آتا، نہیں، وہ آپ کے کلاس فیلو رہ چکے ہیں، لہٰذا آپ کا خیال رکھیں گے، آپ کی بات کو مانیں گے۔ فلاں جو ہے آپ کا پڑوسی رہ چکا ہے، فلاں جو ہے جو آپ پڑھتے تھے تو آپ کا جو ہاسٹل تھا اس میں آپ کے ساتھ ساتھ یہ رہتا تھا، لہٰذا کچھ تو کچھ نہ خیال کرے گا۔ لہذا اللہ نے فرشتوں کو اور شیعوں میں انسیت پیدا کرنے کے لیے، آپسی محبت پیدا کرنے کے لیے حکم دیا ہے کہ جہاں یہاں بھی بیٹھے وہیں جا کر تم بھی بیٹھنا، تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو۔ جب منکر نکیر سے محبت پیدا ہو جائے گی تو کچھ نہ کچھ تو رعایت کریں گے، وہ کچھ نہ کچھ دوستی کا خیال کریں گے، اور جب ملک الموت سے انسیت پیدا ہو جائے گی تو جب آئیں گے، خیال رکھنا بہت دن تک ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایک صلوات میرے محبت، صلوات بلند آواز تبر محمد وآل محمد۔ توجہ نہیں، تصور سے باہر ہے، تصور سے باہر۔ انہو عرفہ، یہ مجلسیں نہیں ہیں بلکہ عرفہ ہے۔
عرفہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک ہے یوم عرفہ اور ایک ہے میدان عرفہ۔ یوم کہتے ہیں ظرف زمان اور میدان ہے ظرف مکان۔ یہ نہیں کہا کہ میدان عرفہ ہے، یہ نہیں کہا کہ یوم عرفہ ہے، بلکہ ارشاد فرمایا رسول اللہ نے کہ یہ عرفہ ہے، یہ مجلسیں نہیں ہے بلکہ عرفہ ہے۔ اس میں یوم عرفہ بھی آ گیا، میدان عرفہ بھی آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب یہاں پر بیٹھے ہیں تو یہ عرفہ کے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، پھر پوری توجہ چاہوں گا، بہت اہمیت ہے اس جملے کی جو رسول نے ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیے جو حضرات حج پر جاتے رہتے، میں تو تقریباً 6 مرتبہ مشرف ہوا ہوں، ہر جگہ نیابت چل جاتی ہے۔ طواف میں آپ کسی کو نائب بنا سکتے ہیں کہ میری طرف سے طواف کر لو، مشعر الحرام میں اپنی طرف سے نائب بنا سکتے ہیں، مینا میں اپنی طرف سے نائب بنا سکتے ہیں، رمی جمرات میں بہت بھیانک مجمع ہوتا ہے، کتنے کچل جاتے ہیں۔ کوئی بوڑھا شخص ہے کہ بھائی ہم جائیں گے کچل جائیں گے، لہٰذا کسی جوان کو دے دیا کہ میری طرف سے جا کر تم یہ رمی کر دینا، یہ پتھر مار دینا۔ لیکن عرفے کے لیے شرط ہے کہ کسی کو نائب نہیں بنا سکتے، خود حاضری ضروری ہے، خود حاضری ضروری ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو نہ بھیجیے، خود آئیے مجلس میں، خود حاضری ضروری ہے۔ اور عرفے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے روایت میں یہ ہے کہ شب قدر میں اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو تو میدان عرفہ بھی جا کر مانگ لے، اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلسوں کا فرش میدان عرفہ، جو دعا مانگو گے قبول ہوگی، جو دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ اور عرفے کے لیے روایت یہ ہے کہ جب جاتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے، اور جب عرفے سے واپس آتا ہے تو سارے گناہ دھل چکے ہوتے ہیں۔ یہی خصوصیت جو میدان عرفہ کی ہے، وہی خصوصیت مجلس ہزا کی ہے اور فرش ہزا کی ہے۔ صلوات تو یہ ارشاد ہو رہا ہے۔ پہلے کا 32 نام ہے، سب نہیں عرض کرنا ہے، 2-3 جو خاص خاص ہیں وہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ انہو منبع ماء الجنہ، یہ منبع ہے جنت کے پانی کا۔ منبع ماء الجنہ، یہاں جو پانی آپ کو پلایا جاتا ہے یہ جنت کا پانی ہے جو آپ پی رہے ہیں۔ یہ جو سبیل لگائی جاتی ہے یہ جنت کا پانی ہے جو آپ پی رہے ہیں۔ جب میزبان پانی پیش کرتا ہے تو عام پانی ہوتا ہے، اور جب عزادار اس کو ہاتھ میں لے لیتا ہے تو اس کی ماہیت بدل جاتی ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اب یہ عام پانی نہیں ہے بلکہ یہ حوض کوثر کا پانی ہے، یہ جنت کا پانی ہے۔ اگر جنت کا پانی پینا ہو تو مجلسوں میں آؤ، مجلسوں میں شرکت کرو۔ صلوات محمد۔ اب تھوڑا سا رک کر میں عرض کروں گا کیونکہ وہ پھر بات نہیں مکمل ہو پائے گی کہ میں نے دیکھیے اپنے خاندان کی تعریف نہیں پیش کرنا ہے، اپنے خاندان کے علماء کی تعریف پیش نہیں کرنا ہے، بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ دیکھیے کہ اہل بیت کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، اہل بیت کے علوم کو دنیا میں پھیلانے والے ہر سختی برداشت کر لیتے ہیں، ہر امتحان برداشت کر لیتے ہیں۔ لہذا جب جناب اکرم آپ گئے ہیں، عراق گئے ہیں تو پیدل گئے تھے، آج ہوائی جہاز سے ہم لوگ جاتے ہیں اور ہوائی جہاز رک جاتا ہے اور ایئرپورٹ بند ہو جاتے ہیں تو سب کے سب پھنسے رہ جاتے ہیں۔ ایسا ہوائی جہاز نہیں ہے، لہٰذا کیسے آئیں؟ پہلے زمانے میں نہ ہوائی جہاز تھے، نہ بڑے بڑے پانی کے جہاز تھے، نہ ٹرینیں تھیں، پیدل سفر کیا تھا عراق تک۔ کاہے کے لیے سفر کیا تھا؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کیا تھا، علوم دینیہ حاصل کرنے کی سفر کیا تھا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، بہت توجہ رہے، ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں۔ ارے توجہ رہے، یہ سنی مانتے ہیں، اہل سنت بھی حدیث کو مانتے ہیں،
اہل سنت بھی اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل ہمارے امت کے جو صحیح معنوں میں عالم ہیں، ہم جیسے نہیں، جو صحیح معنوں میں عالم ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہیں، ان کے ٹکر کے ہیں، ان کے برابر کے ہیں۔ تو اب واقعہ آپ سن لیجئے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جناب موسیٰ جب کوہ طور پر گئے ہیں تو ان کو درخت سے ایک روشنی دکھائی دی تھی، پھر اس درخت سے آواز آئی تھی جناب موسیٰ کے لیے کہ جاؤ اور جا کر فرعون کے دربار میں جا کر تبلیغ کرو، انہو طغیٰ، جا کر تبلیغ کرو۔ تو جناب موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، جناب موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، قرآن میں موجود ہے، روایتوں میں موجود ہے کہ درخت سے روشنی نکلی تھی پر اسی سے آواز بھی آئی تھی۔ جناب دلدار علی غفرماب جب اپنے کھیت میں کھڑے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک درخت موجود تھا، روایت کہتی ہے کہ اس میں سے یہ کہا کہ روشنی چمکی تھی، اور اس روشنی کے بعد اس درخت سے آواز آئی تھی، اے دلدار علی جاؤ اور جا کر علم دین حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ ہماری امت کے علماء۔ تعجب نہ کیجئے گا، جب موسیٰ کے لیے درخت سے آواز آ سکتی ہے تو کسی اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے بھی درخت سے آواز آ سکتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے جو علوم اہل بیت کو پھیلانے کے لیے آئے، جو امر اہل بیت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے آئے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس وقت بر صغیر ہند و پاکستان میں جتنے بھی خانواد علم ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی حیثیت سے شاگرد ہیں، یا تو جناب غفرماب کے یا ان کی کسی نہ کسی اولاد کے شاگرد ہیں۔ لہذا پہلا مصدر، پہلا سرچشمہ جو تھا جو ہندوستان میں اور پاکستان میں شروع ہوا، اس کا نام ہے سید دلدار علی غفرماب۔ صلوات بھیجیں محمد۔ جن کے لیے علامہ اعجاز حسین کنتوری، علامہ اعجاز حسین کنتوری کہ جو علامہ قلی کے وہ داماد بھی تھے اور علامہ میر حامد حسین صاحب کے وہ سگے بہنوئی تھے، انہوں نے کتاب لکھی، اس میں تحریر کیا ہے، جملے دیکھیے ان کے جملے ہیں۔ جناب میر حامد حسین صاحب اعلیٰ مقامہ کے یہ سگے بہنوئی تھے، اور علامہ میر قلی صاحب کے جو پردادا ہیں ناصر الملت کے، دادا ہیں ناصر الملت کے، ان کے سگے داماد تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی، اس میں لکھا ہے کہ جناب غفرماب نے ہندوستان میں وہی کام کیا ہے جو ان کے جد رسول اللہ نے مدینے میں کام کیا تھا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ انہوں نے اہل بیت کے علوم کو ہندوستان میں پھیلایا ہے، ان کے ذریعے سے اہل بیت کے علوم پھیلے ہیں، اور اس پہ لکھا ہے کہ آج جو کچھ بھی عزاداری ہے ہندوستان اور پاکستان میں سب انہی کے ذریعے سے تو پھیلی ہے، اور جتنے بھی رسوم عزا ہیں وہ انہی نے ہی انٹروڈیوس کروائے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ ان کا ایک جملہ صرف آپ کے سامنے پیش کروں، ان کی کتاب کا جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں محرم کے زمانے میں بھنگ پی جاتی تھی، اس کے لیے ایک چبوترا معین تھا کہ جہاں بھنگ وہ پیا کرتے تھے، دوسرے مسلک کے لوگ جو عزاداری کرتے تھے، کہ جس چبوترے کے اوپر بھنگ پی جاتی تھی ان کے طفیل میں اسی چبوترے پر اختراب عباس کی حاضری ہونے لگی۔ اس طرح سے انہی نے جو ہے عزاداری کو آگے بڑھایا ہے، اور اس آج جو بھی عزاداری ہمیں نظر آ رہی ہے وہ انہی کے محنتوں کا صدقہ ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ ایک بڑی غلط فہمی یہ پھیلائی جا رہی، کئی جگہ ہم نے سنا کہ آیت اللہ سید علی خامنی مطلع علی وہ بھی کنتور کے تھے۔ کسی نے وہاں سوشل میڈیا پر لکھ دیا کہ وہ کنتور کے تھے، تو اور آیت اللہ امام خمینی کے لیے بھی کہیں کہیں پر لکھ دیا جاتا ہے وہ کنتور کے تھے۔ نہیں، کنتور کے نہیں تھے وہ ظاہر ہے کہ وہاں خمین ایک جگہ ہے، اس لیے خمینی ان کو لکھا جاتا ہے۔ خمین ایک جگہ ہے، وہاں ایران کی جگہ ہے خمین، وہ وہیں کے تھے، کنتور کے نہیں تھے۔ اور اگر تم نے کنتور کا لکھ دیا ان کو
آیت اللہ خمینی کو کنتوری لکھ دیا یا آیت اللہ کو خامنئی صاحب کو کنتوری لکھ دیا، تو یاد رکھو کہ کنتور میں جتنے بھی عالم تھے وہ خاندان اجتہاد کے شاگرد تھے، لہذا ان کو بھی خاندان اجتہاد کے شاگرد ماننا پڑے گا جو نہیں تھے۔ ایک سلوات تو یہ ایک چیز بھولے جا رہے کہ کنتوری کہنے سے نتیجہ کیا نکلے گا، رزلٹ کیا نکلے گا کہ ان کو بھی خاندان اتحاد کا شاگرد ماننا پڑے گا۔ اس کا مطلب کنتوری نہیں تھے، ایران کے تھے، وہی پیدا ہوئے تھے، وہی بسے تھے۔ ایک سلوات محمد والے۔ اس کا مطلب جب جیت گئے تو ہر ایک اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے، جب جیت گئے تو اپنی طرف ہر ایک منسوخ کر رہا ہے۔ وہ کیسٹ ابھی تک محفوظ ہیں پرانے، جو ارشادات ان کے خلاف ہوئے ہیں وہ سب کیسٹ ابھی محفوظ ہے کہ جس میں کیا کیا کہا گیا ہے انہی کو، خامنئی صاحب کو، تو وہ محفوظ ہیں۔ اب کیونکہ دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے تو جو کہتے تھے ہمارے نہیں ہیں وہ بھی اپنا کہنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے ہیں۔ تو پہلے اپنے وہ بیانات یاد کر لو جو تم پہلے دے چکے ہو۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ اب تک کیا کس طرح سے دین کی خدمت، ایک دو مثالیں جلدی جلدی دینا چاہتا ہوں، اب زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ کس طرح دین، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے علماء نے کس طرح سے خدمتیں کی ہیں۔ یہ تمام علماء کا انبیاء بنی اسرائیل، چاہے وہ سید علی رضی اللہ فرماب ہو، چاہے سلطان احمد سید محمد صاحب ہو، چاہے سید قلی علیہ مقامہ ہو، چاہے میر حابل حسین ہو، یہ سب ان کے لیے حدیث جو ہے یہی حدیث کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ ہمارے امت کے علماء جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہے۔ اب سنیے واقعہ جن کا بہت بہترین تبلیغ کے ذرائع استعمال کیے ہیں۔ ایک عیسائی آتا ہے سلطان العلماء کے پاس، بیٹے ہیں جناب فرما کے، اور اس نے ایک بات کہی اور پھنسانے کی کوشش کی، بہت ہی ذہین اور بہت ہی حاضر جواب سے سلطان العلماء کا، یہ بتائیے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے، ایک مسافر نے دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے اور ایک شخص سراہنے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ مسافر راستہ پوچھنا چاہتا تھا، دیکھیے کس طرح سے پھنسا رہا ہے وہ مسافر راستہ پوچھنا چاہتا تھا۔ تو بتائیے سوتے والے سے راستہ پوچھے گا یا جاگنے والے سے راستہ پوچھے گا؟ مطلب کیا تھا؟ عیسیٰ زندہ ہیں، جاگ رہے ہیں، آپ کے رسول اللہ قبر میں آرام کر رہے ہیں، لہذا اب بھٹکا ہوا مسافر کس سے راستہ پوچھے گا؟ ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ جو جاگ رہا ہے اس سے راستہ پوچھے گا۔ یہی تو نیچرل جواب یہی ہے کہ جو سو رہا ہے اس سے کوئی راستہ نہیں پوچھے گا، بلکہ جو جاگ رہا ہے اس سے راستہ پوچھے گا۔ ان سمجھ گئے کیا کہنا چاہتا ہے کہ جب عیسیٰ زندہ ہیں تو ان کے پیچھے پیچھے چلو، تمہارے رسول تو سو رہے ہیں، ان کے پیچھے نہیں چل سکتے، نہ اس سے راستہ پوچھ سکتے ہو۔ اس وقت سلطان العلماء نے جواب دیا، صحیح کہہ رہے ہو کہ ایک سو رہا ہے ایک جاگ رہا ہے۔ مسافر نے راستہ پوچھا جاگنے والے سے، ارے توجہ رہے، مسافر نے راستہ پوچھا جاگنے والے سے، جاگنے والے نے کہا کہ میں خود اس سونے والے کے جاگنے کا انتظار کر رہا ہوں، یہ جاگے تو مجھے راستہ بتائے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز تبر محمد والے۔ اس طرح سے اسے خاموش کیا۔ پھر دوسرا وہی پھر سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے کہ عیسیٰ افضل ہیں یا آپ کے آخری امام افضل ہیں؟ ہر ایک فوراً فرمایا انہوں نے کہ ہمارے عیسیٰ سے ہمارے آخری امام افضل ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے ائمہ جو ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں، ہمارے امام انبیاء سے افضل ہیں۔ کہ جب افضل ہیں توجہ رہے تو آپ کا امام تو زمین کے اوپر ہے اور عیسیٰ چوتھے آسمان کے اوپر ہے، تو بتائیے افضل کون ہوا؟ جو زمین کے اوپر ہے وہ افضل ہوا یا جو چوتھے آسمان ہے وہ افضل ہوا؟ یہ اس نے کہا، اس کا مطلب ہے عیسیٰ ہے چوتھے آسمان پر، آپ کا امام ہے زمین کے اوپر، بتائیے آپ کا امام افضل ہوا
یا وہ چوتھے جو آسمان کے اوپر اس کو اللہ نے بلایا ہے وہ افضل ہوا؟ کہا نہیں، میرا امام افضل ہے، میرا امام افضل ہے، عیسیٰ جو ہے وہ افضل نہیں ہے۔ کہا ثبوت کیا ہے؟ کہ اللہ نے ایک ترازو قائم کی کہ جس میں منزلتیں تولی جاتی ہیں، جس میں شرف تولا جاتا ہے، جس میں مرتبے تولے جاتے ہیں۔ ایک پلے میں میرے امام کو رکھا، ایک پلے میں عیسیٰ کو رکھا۔ امام کا پلہ اتنا بھاری تھا کہ زمین سے لگ گیا، عیسیٰ کا پلہ اتنا ہلکا تھا کہ چوتھے آسمان پر پہنچ گیا۔ یہ ان کا تذکرہ ہے جو حسین کے خدام ہیں، یہ ان کا تذکرہ ہے جو امام حسین کے خادم ہیں، یہ ان کا تذکرہ ہے۔ تو جب خادم ایسے ہیں تو مالک کیسا ہوگا اور آقا کیسا ہوگا؟ ایک صلوات رنوات محمد جن کے لیے رسول اپنا خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، جن کے لیے رسول خود منبر سے اترتے ہیں، آغوش میں لے لیتے ہیں۔ یہ اہل سنت عالم سے بات میں نے سنی ہے، میں نے کسی شیعہ عالم سے بات نہیں سنی، جو آپ کے سامنے پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج آپ جب بھی نماز جمعہ میں آپ شرکت کریں گے تو بیچ میں خطبے کا بریک ہوتا ہے، اور خطبہ دیتے بیچ میں بریک ہوتا ہے، اور اس کے بعد خطیب جمعہ جو ہے وہ ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر خطبہ شروع کرتا ہے۔ یہ ابتدا میں نہیں تھا، شروع میں جب نماز جمعہ رسول اللہ پڑھاتے تھے تو مسلسل خطبہ ہوتا تھا، درمیان میں کوئی بریک نہیں ہوتا تھا۔ یہ بریک کب ہوا؟ یہ درمیان میں خطبہ کب رکا؟ یہ اس وقت رکا جب رسول خطبہ دے رہے ہیں، حسین سامنے سے آ رہے ہیں، حسین سامنے سے آ رہے ہیں، پیر دامن میں الجھا، اس سے قبل کے گرے رسول نے خطبہ چھوڑا، خطبہ ترک کیا، دوڑتے ہوئے اترے، حسین کو سنبھال کر اپنے زانوں پر بٹھا لیا اور حسین کی تعریفیں کرنے لگے۔ اب جتنی دیر حسین کو آغوش میں لے کر رسول نے تعریف کی تھی، امام جمعہ پر واجب ہے کہ اتنی دیر خود بھی خطبہ ترک کر کے ممبر کے اوپر بیٹھ جائے تاکہ اس کی یادگار قائم ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجو ایک صلوات بلند آواز صبر محمد والے بہت ابی ابن کعب بہت مشہور صحابی رسول اللہ کی خدمت میں موجود ہیں۔ یہ کہا کہ امام حسین تشریف لائے، امام حسین کا سن کل 4 یا 5 برس کا تھا۔ جیسے امام حسین تشریف لائے رسول اللہ نے فرمایا مرحبا بکا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ مرحبا ہو، انت زین السماوات والارض، اے ابو عبداللہ، اے حسین آپ آسمانوں کی بھی زینت ہیں، آپ زمین کی بھی زینت ہے۔ ابی ابن کعب جل گئے، جل بھن کر خاک ہو گئے، اتنے ننھے سے بچے کو یہ سند دی جا رہی ہے۔ کہا اے اللہ کے رسول تعجب ہے، ارے آپ ہیں آسمانوں کی زینت، آپ ہیں زمین کی زینت، آپ 5 برس کے بچے کو سند دے رہے ہیں کہ یہ آسمانوں کی زینت ہے، یہ زمین کی زینت ہے۔ کہے ابی ابن کعب خاموش ہو جاؤ، ارے جس کے قبضے میں میری جان ہے اس اللہ کی قسم یہ ہے کہ حسین کا مرتبہ زمین پر رہنے والے کم جانتے ہیں، آسمان پر رہنے والے زیادہ جانتے ہیں۔ صلوات بھیجو نواز محمد۔ آسمان پر رہنے والے اس کا مرتبہ زیادہ۔ اس کے بعد وہ حدیث پیش کی جو آج بھی زمازد ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ،
دیکھو یمین عرش پر رسول اللہ فرما رہے ابی ابن کعب سے، روایت انہی سے ہے، انہی صحابی رسول سے روایت ہے کہ وہ خود انہوں نے بعد میں روایت بیان کی ہے کہ پھر رسول نے ارشاد فرمایا کہ یمین عرش پر اللہ نے نور سے تحریر کر دیا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. یمین عرش پر، عرش کی پیشانی پر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، ان الحسین مصباح الہدی، حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے، اور حسین جو ہے وہ ہدایت کا سفینہ ہے اور چراغ ہے ہدایت کا. یہ عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے، عرش کے اوپر تحریر ہے. اب میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کسی محلے سے گزرے، آپ نے دیکھا ایک محلے کے ایک مکان ہے، اس کے اوپر تختی لگی ہے، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کے فضل سے ہے. آپ کہیں چلو آ کے کھٹکھٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رہنے والا مسلمان ہے یا نہیں ہے، اللہ کا ماننے والا ہے یا نہیں ہے. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس سے پوچھتے رہنے والے سے. ایک صاحب میرے ساتھ تھے، کیا عجیب آدمی ہے، آپ کی عقل نہیں ہے، اور جب تختی پڑھ لیجئے اندر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب تختی پر لکھا ہوا ہے کہ ھذا من فضل ربی، تو اس کا مطلب ہے اللہ کا ماننے والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا چاہنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تختی دروازے پر لگی ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اندر رہنے والے کا عقیدہ کیا ہے، اندر رہنے والے کا مذہب کیا ہے. آپ بڑے اور فقیر اس فن سے پوری طرح سے واقف ہیں، اسی حساب سے وہ مانگتے بھی ہیں. دیکھتے ہیں کیسی تختی لگی ہوئی ہے. اگر صرف یا اللہ لکھا ہوا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی وہابی ہے جو رسول کو نہیں مانتا. وہ اللہ اللہ کرنے لگے گا، وہاں اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو. آگے بڑھا، اللہ کے ساتھ ساتھ یا رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے، تو معلوم ہوگا نہیں یہ ہے مسلمان مگر وہابی نہیں ہے. لہذا اب وہاں کہ گئے رسول کے نام پر دے دو، رسول کے نام پر دے دو. اور آگے بڑھا، دیکھا لکھا ہوا ہے یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسین، یا حسین. اب سمجھ جائے گا کہ پکا مسلمان ہے، یہ صحیح مسلمان ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، اور اہل بیت کو بھی مانتا ہے. اب وہ اہل بیت کا حوالہ دے گا، تمہیں واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مجھے کچھ دے دو. اس کا مطلب ہے کہ تختی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کے نام سے مانگنا چاہیے، کس کے نام سے سوال کرنا چاہیے. اگر اللہ کا نام ہے تو اللہ کے نام سے مانگو، رسول اللہ کا نام ہے تو رسول اللہ سے مانگو، پنجتن کے نام ہے تو ان کے نام سے مانگو. اور اللہ نے عرش کی پیشانی پر لکھ دیا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. اب سمجھ لو کہ کس کے نام سے اللہ دے گا. اگر دے گا تو حسین کے نام سے تمہیں عطا کرے گا. ایک صلوات بھیجے والا ایک تو بھائی فنڈ کی اپیل ہے. امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں جو فنڈ ہے وہ صرف قوم کی خدمت ہو رہی ہے، تو اس سے اپیل ہے کہ اس پر آپ ضرور دھیان دیں. یہاں کے اوپر وہ رکھے ہوئے ہیں ڈبے، اس پر آپ جو اپنا تعاون دیں اس میں زیادہ سے زیادہ. اور جو مجلسیں ہو رہی ہیں بڑے امام باڑے میں، وہ بھی اسی آپ ہی کے تعاون سے وہ مجلسیں وہاں پر ہو رہی ہیں. لہذا گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس فنڈ میں آپ دیں. اسی طرح سے ایک چیز اور عرض کرنا ہے بہت ضروری ہے. کئی جگہ سے فون آئے میرے پاس کہ وہاں پر ان کی آپ پولیس پہنچتی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کسی بھی باہر کے لیڈر کی تصویر نہ لگائیں اور کسی باہر کے لیڈر کا تذکرہ نہ کریں. ہندوستان سے باہر کے لیڈر کی تصویر نہ لگائیں اور ان سے، ورنہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. کس سازش کے تحت ہو رہا ہے یہ؟ باہر کا لیڈر کون؟ ہم کس کی تصویر لگاتے ہیں؟ باہر پوتن کی تصویر لگاتے ہیں، ٹرمپ کی تصویر لگاتے ہیں، کس کی تصویر لگاتے ہیں؟ ہمارے جو مذہبی لیڈر ہیں ان کی تصویریں لگاتے ہیں. آیت اللہ سیستانی کی تصویر ہم لگاتے ہیں، آیت اللہ خامنہ کی تصویر لگاتے ہیں. آرڈر یہ ہے، یہاں ابھی لکھنؤ میں نہیں آیا ہے لیکن آس پاس کے دیہاتوں سے، علاقوں سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پولیس والے پہنچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، مطلب یہ اب کہہ رہے ہیں کہ خامنہ صاحب کی تصویر آپ نہیں لگا سکتے کیونکہ باہر کے لیڈر ہیں.
آپ اسرائیل کی مخالفت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ باہر کا معاملہ ہے، یہاں کا معاملہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کرنا ہے کہ آیت اللہ سیستانی ہوں چاہے آیت اللہ خامنئی ہوں، یہ ہمارے سیاسی لیڈر نہیں ہیں، ہمارے مذہبی رہنما ہیں، ہمارے مذہبی رہنما ہیں، اور لہذا ہمارے مذہب کے لحاظ سے ہمارے ضروری ہے، جس طرح سے عیسائیوں میں پوپ روم کے رہنے والے ہیں، لیکن ہر گرجا گھر میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا ذکر بھی ہوتا ہے، ان کی تصویریں بھی ہوتی ہیں، اگرچہ وہ اٹلی کے رہنے والے، روم کے رہنے والے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے مذہبی رہنما آیت اللہ سیستانی ہے، اسی طرح سے ہمارے مذہبی رہنما آیت اللہ خامنئی ہے۔ لہذا ہم مذہبی سیاسی لحاظ سے تصویر نہیں لگاتے ہیں، مذہبی رہنما کی حیثیت سے تصویر لگائی جاتی ہے۔ لہذا ان کی تصویر ہم لگائیں گے چاہے اس سلسلے میں جو بھی کارروائی کی جائے، ان کی تصویر ہم لگائیں گے چاہے اس سلسلے میں کوئی بھی کارروائی ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں موجودہ پتہ نہیں یہ پولیس والے اپنی طرف سے کہتے ہیں یا حکومت کی کوئی پالیسی ہے۔ اگر حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ خامنئی صاحب کی تصویر نہ لگائی جائے، سیستانی صاحب کی تصویر نہیں لگائی جائے، تو آپ ڈکلیئر کر دیجئے کہ یہاں اسرائیل کی حکومت ہو چکی ہے، اب انڈیا کی حکومت ہندوستان پر نہیں ہے، اب بی جے پی کی حکومت نہیں ہے، اب نیتنیاہو کی حکومت بھی یہیں ہو گئی ہے۔ ڈکلیئر کر دو کہ اب مودی صاحب کی یہاں حکومت نہیں چل رہی ہے، اب امت شاہ صاحب کی حکومت نہیں چل رہی ہے، بلکہ اب نیتنیاہو کی یہاں پر حکومت ہے، لہذا اسی کا حکم یہاں پر چلے گا، تو تصویریں ہٹا لو، لیکن اس کے بعد بھی لگائیں گے تصویریں ہم، نیتنیاہو کی حکومت ہو جائے تب بھی لگے گی، تب بھی یہ تصویریں لگے گی، کیونکہ ہمارے وہ مذہبی رہنما ہیں۔ اور کیا چاہتے ہو؟ اسرائیل کی محبت میں اگر ایران سے تعلقات توڑنا چاہتے ہو تو اسی کا اعلان کر دو، کیونکہ یہاں جب تصویریں لگیں گی اور جس وقت پولیس ہٹائے گی تو انٹرنیشنل نیوز بنے گی وہ، اس کا مطلب ہے کہ تم پوری طرح سے آمادہ ہو کہ ایران سے پوری طرح سے تعلقات اپنے توڑ لو، اگر ایمان سے تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی۔ لہذا میرا کہنا یہ ہے خامنئی صاحب کی تصویر بھی لگائیے، سیستانی صاحب کی تصویر بھی لگائیے، اور نصر اللہ صاحب کی تصویر بھی لگائیے، کیونکہ یہ سب ہمارے مذہبی رہنما ہیں۔ ایک صلوات بھیجے مولانا محمد۔ کہا گیا نصر اللہ، مجھ سے کچھ انٹرویو میں کہتا ہے وہ تصویر دکھا کے، ارے اتنا بڑا آتنکوادی یہ ہے، اتنا بڑا ہم نے آتنکوادی یہ ہے جس نے آج تک کسی بے گناہ کو نہ مارا ہو، اس کو تم آتنکوادی کہتے ہو، اور نیتنیاہو تمہارا لیڈر ہے جو 70,000 بے گناہوں کو مار چکا ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل کر چکا ہے، جو پورے اسپتالوں کو اڑا چکا ہے، وہ تمہارا محبوب لیڈر، اور جس نے بچوں کو بچایا، جس نے عورتوں کو بچایا، جس نے مظلوموں کی حمایت کی، وہ آتنکوادی ہے تمہاری نگاہوں میں۔ لہذا ہماری نگاہوں میں سب سے بڑا آتنکوادی اگر کوئی ہے تو وہ ٹرمپ ہے، سب سے بڑا آتنکوادی کوئی ہے تو وہ نیتنیاہو ہے، سب سے بڑا آتنکوادی کوئی ملک ہے تو اسرائیل ہے۔ اس پر پابندی لگانا چاہیے کہ اسرائیل کی کوئی تعریف نہ کرے، یہاں یہ ہونا چاہیے، کیونکہ آتنکوادی ملک ہے، ٹرمپ کی کوئی تعریف نہ کرے، کیونکہ پوری دنیا میں جو آتنکواد پھیلا ہے وہ ٹرمپ ہی کے ذریعے سے پھیل رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا محمد وآلہ وسلم۔
بہت کم وقت رہ گیا ہے کیونکہ دوسری مجلسوں کا میں خیال رکھتا ہوں، لہٰذا اس مجلس کو طول نہیں دیتا، میں وقت کے اندر ختم کرتا ہوں۔ بہت اہم باتیں 2-3 رہ گئی، جلدی جلدی عرض کرنا ہے، اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام مظلوموں کا مذہب ہے، اسلام غریبوں کا مذہب ہے، اسلام مزدوروں کا مذہب ہے۔ اسلام میں جو مظلوم کو اہمیت حاصل ہے وہ کسی بھی مذہب میں نہیں ملے گی آپ کو۔ یہاں پر یہ ہے کہ ظالم اپنا بھائی کیوں نہ ہو اس کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کوئی اجنبی کیوں نہ ہو تمہیں اس کا ساتھ دینا ہے، تمہیں اس کا ساتھ دینا ہے۔ تو ہمیشہ ظالموں کی مخالفت کی ہے اسلام نے، ہمیشہ مظلوموں کی حمایت کی ہے، غریبوں کی حمایت کی ہے، غلاموں کی حمایت کی ہے۔ اس زمانے میں سب سے غریب طبقہ تھا، سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا۔ جلدی سے ایک بات 2 واقعات آپ کے سامنے پیش کر کے اور ربط مسائل بس کرنا ہے کہ ابتدائی اسلام ہے۔ بڑے بڑے سردار رسول اللہ کے پاس آتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم فلاں قبیلے کے سردار ہیں، ہم فلاں قبیلے کے سردار ہیں، ہمارے قبیلے میں 5000 لوگ ہیں، کسی نے کہا ہمارے قبیلے میں 3000 لوگ ہیں، اگر ہم مسلمان ہو گئے تو 5000 ساتھ مسلمان ہو جائیں گے، اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہمارے قبیلے کے 3000 اور مسلمان ہو جائیں گے، مگر ہماری ایک شرط ہے، توجہ رہے جہاں تک آواز جاری ہے، ہماری ایک شرط ہے کہ جب ہم آئیں تو جو آپ کے پہلو میں غلام بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اٹھا دیا کیجئے، جب آپ کے پہلو میں غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اٹھا دیا کیجئے، کیونکہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا کہ ہم کسی غلام کے پہلو میں بیٹھ جائیں، ہمیں اچھا نہیں لگے گا کہ کسی غریب نادار جس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوں اس کے پہلو میں ہم بیٹھ جائیں، لہذا ہم مسلمان ہو جائیں گے مگر اس شرط پر مسلمان ہوں گے کہ جو غریب ہیں ان کو ہٹا دیا کیجیے گا، جو نادار ہیں ان کو ہٹا دیا کیجیے گا، جن کا پھٹا لباس ہے ان کو اپنے بزم سے اٹھا دیا کیجیے گا۔ ہم جب بیٹھنے آئیں تو ہم ہی لوگ بیٹھیں، وہ لوگ نہ بیٹھیں، یہ ہماری شرط ہے۔ رسول نے فرمایا کہ میں اپنی شرطیں منوانے آیا ہوں، تمہاری شرطیں ماننے نہیں آیا ہوں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وآلہ۔ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ اس وقت افرادی لحاظ سے رسول بہت کمزور تھے، بہت کم مسلمان تھے، طاقت کی ضرورت تھی، قوت کی ضرورت تھی کہ بڑے بڑے سردار مسلمان ہو جائیں تاکہ اسلام کی قوت بڑھ جائے، مگر رسول نے یہ گوارا نہیں کیا اسلام کمزور رہے۔ مگر ہم نہیں چاہتے کہ کسی غریب کو اٹھا دیا جائے، کسی غلام کو اٹھا دیا جائے۔ رسول نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، ان کو اپنے دربار سے نکال دیا، بارگاہ سے نکال دیا۔ ہم تمہاری شرط نہیں مانیں گے، کسی بھی غریب کو اپنے پاس سے ہم نہیں اٹھائیں گے، کسی کو کہ وہ مسلمان ہے۔ اللہ کی عبادت بڑی سخت آیت نازل ہوئی، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی۔ اے رسول ہمیں آپ کی تاکید کرتے ہیں، آپ کو تاکید کرتے ہیں کہ دیکھیے کسی بھی مسلمان کو اپنے پہلو سے نہ ہٹائیے گا، کسی بھی مسلمان کو اپنے بزم سے نہ ہٹائیے گا۔ جو دن و رات اللہ کو پکارتا ہو، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی بزم سے ہٹا دیں۔ بیچ میں ایک ٹکڑا اور ہے، اس کے بعد آخر میں ہے فَإِن تَطْرُدْهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر آپ نے کسی مسلمان کو اپنی بزم سے ہٹا دیا، اپنی بزم سے اٹھا دیا تو آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ اے رسول آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ اگر کسی بھی مسلمان کو توجہ رہے، ایک نتیجے تک پہنچنا ہے، کسی بھی مسلمان کو اگر آپ نے اپنی بزم سے اٹھا دیا، اپنے پہلو سے اٹھا دیا تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ کسی ظالم کو نہیں ملتا۔ اس کا مطلب ہے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ آپ کی نبوت چھن جائے گی، آپ کی رسالت چھن جائے گی، آپ عہدے سے معاذ اللہ برطرف کر دیے جائیں گے۔ اگر آپ نے کسی مسلمان کو اپنی بزم سے اٹھا دیا تو آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اپنے بزم سے اٹھانے کی رسول کو اجازت نہیں تھی کہ کسی مسلمان کو اپنی بزم سے اٹھائیں۔ اعلان ہوا آپ کی نبوت باقی نہیں رہے گی، آپ کی رسالت باقی نہیں رہے گی۔ یہ ہے فیصلہ قرآن کا۔ تو اگر رسول کسی کو اپنی بزم سے اٹھا رہے ہو،
کسی باپ کی بد سے اٹھا رہے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ اگر مسلمان ہوتا تو رسول اپنی بدبو سے نہ اٹھاتے، تو یا رسول کی رسالت بچا لو یا ان کا اسلام بچا لو۔ ایک صلوات بھیجو نواز محمد وعلیہ۔ زید ابن حارثہ غلام ہیں، رسول نے ان کو خریدا تھا، کسی جنگ میں گرفتار ہو گئے تھے، رسول نے خرید لیا، بچہ تھے، کم سنی کا عالم تھا، رسول کی آغوش میں پرورش پائی، ماں باپ بہت دولت مند تھے، بہت پیسے والے تھے، وہ ماں باپ آئے کہ میرا بیٹا رسول کے پاس ہے، غلام کی حیثیت رسول کے پاس ہے، رسول اللہ کے پاس آئے، کہا اتنی دولت لے لیجئے، اس میرے بیٹے کو واپس۔ بیٹا سگا، باپ کہہ رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے کہ اتنی دولت لے لیجئے، ہمارے پاس بڑی دولت ہے، ہماری ساری دولت لے لیجئے اور ہمارے بچے کو واپس کر دیجئے۔ رسول نے فرمایا کسی دولت کی ضرورت نہیں، کسی مال کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے بیٹے کو بلائے لیتے ہیں، اگر اپنی مرضی سے چلا جائے، اپنی مرضی سے چلا جائے تو ایک پیسہ نہیں لینا ہے، ایک درہم نہیں لینا ہے۔ زید بن حارثہ آتے ہیں، سامنے باپ کھڑا ہوا ہے، سامنے باپ کھڑا ہوا ہے، سامنے ماں کھڑی ہوئی ہے، ماں باپ لینے آئے ہیں، کہا کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہے، تم جانا چاہو ماں باپ کے ساتھ جا سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کی غلامی منظور ہے، ماں باپ کی دی ہوئی آزادی منظور نہیں ہے، مجھے آپ کا غلام رہنا منظور ہے۔ ایسا سلوک تھا غلاموں کے ساتھ کہ ماں باپ کے ساتھ جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ ایک صلوات بھیجو نواز محمد۔ قمبر غلام ہیں، جناب فضہ کنیز کی حیثیت سے ہیں، وہ فضہ جو کنیز کی حیثیت سے ہیں، لیکن ان کو کنیز کہنے کی اجازت نہیں تھی، بچے ماں کہہ کر پکارتے تھے۔ جناب فضہ کو ماں کہا جاتا تھا، جناب قمبر کو چچا کہتے تھے بچے، جناب قمبر کو چچا کہتے تھے، ان کو ماں کہتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ قمبر آئے دروازے کے اوپر مولا علی کے، فضہ باہر نکلی، کیا بات ہے؟ کہا میں مولا علی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ تو آسمان پر ہیں اور چوتھے آسمان پر موجود ہے وہ۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ فضہ کہہ رہی ہیں تو بات صحیح ہوگی۔ اس کے بعد جب جیسے ہی مسجد میں پہنچے، دیکھا مسجد کی سیڑھیوں پر مولا علی فقیروں کو روٹی بانٹ رہے ہیں۔ کہا کہ یا علی فضہ کو منع کر لیجئے، میرے ساتھ مزاح کرتی ہیں، میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں وہ۔ میں نے پوچھا تھا مولا کہاں ہے؟ کہا چوتھے آسمان پر ہے۔ آپ تو یہاں ہیں، یہاں روٹیاں بانٹ رہے ہیں؟ کہا قریب آ جاؤ، آسمان کی طرف نگاہ کرو۔ سامنے سے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، کہا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا پہلا آسمان نظر آ، کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا یا علی آپ وہاں نظر آ رہے ہیں۔ کہا پھر آنکھیں بند کرو، پھر آنکھیں کھولو، آپ کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا دوسرا آسمان نظر آ۔ کون دکھائی دے رہا ہے؟ یا علی آپ دکھائی دے رہے ہیں، ملائکہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر کہا پھر آنکھیں بند کرو، پھر آنکھیں کھولو، اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ تیسرا آسمان نظر آ رہا ہے، وہاں کون ہے؟ کہ یا علی وہاں بھی آپ ہی ہیں، آپ انبیاء سے گفتگو کر رہے ہیں۔ چوتھا آسمان، کہ وہاں بھی آپ ہی ہیں، آپ عیسیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کہ اے قمبر میں وہاں بھی ہوں اور یہاں بھی ہوں، میں وہاں بھی ہوں یہاں بھی ہوں۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ فضہ کی معرفت میں اور قمبر کی معرفت میں کتنا فرق تھا۔ یہ فرق کیسے پیدا ہوا؟ قمبر چوکھٹ کے باہر تھے، فضہ چوکھٹ کے اندر تھی، جیسی معرفت تھی اسی لیے الگ الگ معرفت نظر آ رہی ہے۔ صلوات محمد۔ یہ ہے غلاموں کے ساتھ سلوک۔ لہذا آج تذکرہ کرنا ہے اس کا کہ جو بظاہر تو غلام ہے لیکن حسین کا وہ محبوب ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے جناب جون، کیونکہ والد مرحوم ہمیشہ ان کا تذکرہ ضرور کرتے تھے اور ان جملوں کے ساتھ تذکرہ کرتے تھے کہ کسی کیونکہ 72 شہید ہیں اور 10 دن ہیں، سب کا تذکرہ نہیں ہو سکتا، سب کا ذکر نہیں ہو سکتا، تو کہتے تھے کہ کسی کا بھی تذکرہ چھوٹ جائے تو اسے شکایت نہیں ہوگی، وہ شکوہ نہیں کرے گا، لیکن اگر جون کا تذکرہ چھوٹ گیا
تو شاید میدان حشر وہ شکایت کر دے کہ کیونکہ میں غلام تھا، کیونکہ میرے جسم سے بوئے بد آتی تھی، اس لیے تم نے میرا تذکرہ نہیں کیا۔ لہذا خاص طور سے 3 محرم کو جناب جون کا تذکرہ کرتے تھے۔ یہ غلام جناب ابو ذر کے غلام تھے، لیکن امام حسین نے ان کے پاس بلا لیا تھا تاکہ بڑھاپا آرام سے ان کا گزر جائے۔ جس وقت سب کے سب امام حسین سے اذن جہاد مانگ رہے تھے، جون بھی قریب آئے، ہاتھ جوڑ کر کہا آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین نے فرمایا اے جون، آپ تو اس لیے آئے تھے کہ ہمارے ساتھ آپ کا بڑھاپا آرام سے گزر جائے، آپ ہماری مصیبتوں میں کیوں شریک ہو رہے ہیں؟ جائیے، ہم نے آپ کو آزاد کیا، آپ چھوڑ کر چلے جائیے۔ آنا منع ہے، جانا منع نہیں ہے، ان میں سے کوئی آپ کو روکے گا نہیں اگر آپ جائیں گے۔ یہ سنت روایت کہتی ہے 2 قدم پیچھے ہٹے، جبین پر شکن پڑ گئی۔ اے آقا میں سمجھ گیا کہ آپ اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ میرا خون سیاہ ہے، کیونکہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے جس سے بوئے بد آتی ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ میرا نجس خون آپ کے پاک خون میں شامل ہو، تو صحیح کہ میں اپنا خون آپ کے خون میں ملا نہ دوں۔ اجازت ملتی ہے، جون میدان جنگ میں جاتے ہیں، داد شجاعت دیتے ہیں، زخمی ہو کر گرتے ہیں۔ وہ آقا جو علی اکبر کے سرانے پہنچے تھے، وہ آقا جو عباس کے سرانے پہنچے تھے، وہ آقا جو قاسم کے سرانے پہنچے تھے، دوڑتے ہوئے غلام جون کے سرانے پہنچ گئے، زمین پر بیٹھ گئے۔ امام حسین زمین پر بیٹھ گئے اور جون کا سر اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ انداز اختیار کیا جو اس سے پہلے کسی شہید کے لیے اختیار نہیں کیا تھا، کسی کے لیے وہ انداز اختیار نہیں کیا جو جون کے لیے اختیار کیا۔ دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ حسین نے اپنا چہرہ جھکانا شروع کیا، اپنا چہرہ جھکانا شروع کیا، اتنا چہرہ جھکایا کہ حسین کے رخسار جون کے رخسار سے مل گئے۔ دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ حسین نے اپنا چہرہ جون کے چہرے پر ملنا شروع کیا۔ پالنے والے اس کو اپنے جسم کی بدبو کا احساس تھا، اس کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دے، اور اس کے رنگ سیاہ کا بڑا احساس تھا، اس کے سیاہ رنگ کو نور میں تبدیل کر دے۔ حسین خود اپنے ہاتھوں سے وہ لاشاں لے کر آئے۔ عزاداروں، حسین غلام کے سرانے پہنچ گئے، مگر یہی حسین جب کربلا کی زمین پر گرے ہیں تو کون آگے بڑھتا؟ وہ حسین کا سر اپنے ثانی پر رکھتا۔ ہاں بہن چلی تھی، کبھی پسرے ساتھ سے خطاب، اے پسرے ساتھ، ارے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ کبھی فوج والوں سے خطاب، اے فوج والوں مجھے راستہ دے دو، میں اپنے بھائی کے پاس پہنچوں، ارے بہت پیاسا ہے، کہیں سے پانی مل جائے تو پلا دوں، ارے دھوپ بہت تیز ہے، ذرا ماں کا سایہ کر لو۔ زینب نہیں پہنچ سکی مگر جنت سے ماں آ گئی، جلتی زمین پر بیٹھ گئی۔ اے میرے لال، آج زمین بہت جل رہی ہے، آج تیرا سر اٹھا کر دانو پر رکھتی ہوں، اگر سر کٹے تو میری آغوش میں کٹے۔ عزاداروں، شیور کا خنجر تھا، حسین کا سوکھا گلا تھا، ماں فاطمہ زہرا کا دانو، ماں فریاد کرتی رہی، شیور کا خنجر جنت۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين.
الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس يا أيها المدفون بأرض بوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. علمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.